بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن میں پہلے اپنے بارے میں بتا دوں کہ اس طرح کے عنوانات جیسے عالمی منظرنامہ، جس وقت ہم لوگ زیر تعلیم تھے 21ویں صدی کا عالمی منظرنامہ، یا یعنی سیناریو کا شاید اردو میں ترجمہ منظرنامہ کیا جا رہا ہے غالباً، اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں. تو 21ویں صدی کا جو سیناریو ہے اس میں گویا اسلامی دعوت کے امکانات اور اس کو درپیش مسائل اور خطرات کیا ہیں، یہ آپ کا سوال ہے. جس وقت ہم لوگ زیر تعلیم تھے اس وقت 14ویں صدی کے حوالے سے جو کہ ختم ہو رہی تھی اور 15ویں ہجری صدی کا آغاز ہونے والا تھا، تو اس وقت بھی اسی قسم کے سوالات پر سمپوزیم، سیمینار، تحریریں، تقریریں اور مختلف قسم کی نشستوں کا انعقاد اور بہت ساری احادیث جو کہ اس واقعے سے پہلے شاید ہی کہیں کوٹ کی جاتی تھی کہ 15ویں صدی میں کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس خاص موقع پر لوگوں نے تحقیق کرتے، جستجو کر کے بہت سی احادیث کا انکشاف کیا کہ جس سے یہ پیشگوئی ملتی ہے کہ 15ویں صدی ہجری جو ہے وہ اسلام کی صدی ہوگی. اور اگر میں یاد ہے عنوان تو علی میاں ندوی کی بھی ایک کتاب ہے اسی خاص عنوان سے، اسلام 15ویں صدی ہجری میں، اور جس میں انہوں نے تاتاریوں کے واقعے سے ریلیٹ کرتے ہوئے ان تاریخی انقلابی واقعات جس کا حوالہ ہمارے شعراء نے بھی اور ہمارے نثر نگاروں نے بھی، مورخین نے بھی دیا ہے، اپنے خاص انداز سے انہوں نے پیش کیا تھا. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اور اسی وقت غالباً ہم لوگ ندوہ میں پہنچے تھے اور یہ تمام طلباء کے ہاتھوں میں نظر آتا تھا، وہ عربی میں یا اردو میں اور اس کے بعد انگریزی میں کیا ہے. اور جہاں تک یہ 21ویں صدی کے منظرنامے کا سوال ہے، 1997 میں OIC کے زیر اہتمام، جس کا اجلاس ہر 3 سال پر ایک بار ہوتا ہے، تو 20ویں صدی سے پہلے ہی وہ گویا 20ویں صدی کا آخری اجلاس تھا، خاتمے سے پہلے ہی، ہر 3 سال پر ہوتا ہے. تو 97 کا اس کا جو اجلاس تھا وہ گویا 20ویں صدی کا مسلم ممالک کی جو عالمی تنظیم ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، منظمۃ العالم میں اس کا نام ہے منظمت المؤتمر الاسلامی. تو اس کے زیر اہتمام ایک کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں اور جس کا عنوان تھا واٹ از نیکسٹ، اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے، اور اسلام امت مسلمہ کا مستقبل 21ویں صدی، مستقبل الامت الاسلامیہ فی القرن الحادی والعشرین. اور اس پر بڑے بڑے لوگ جس میں پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ سے لے کر دانشور اور علماء اور مفکرین سب جمع کیے گئے. تو میں ان سرسری اشارات کو اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تقریباً 20 برس کی عمر سے میرا احساس یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے عالمی یا مقامی، ملکی یا غیر ملکی یا قومی یا بین اقوامی تغیر اور تبدل میں، خواہ وہ سیاسی سطح پر ہو یا سماجی سطح پر ہو، جب بھی کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے اور وہ کا متوقع ہو یا غیر متوقع ہو، ایکسپیکٹڈ ایوولوشن ہو یا چینج ہو یا ان ایکسپیکٹڈ، اس میں فوراً کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوال لے کر کہ اب اسلام کو کیا کرنا ہے، یا اسلام کا نقطہ نظر یا مسلمانوں کا موقف یہاں کیا ہو. اب اس میں ایک بہت ہی سنگین پہلو اس سوال کا یہ ہے، قائل چاہے وہ ایک فرد ہو یا ایک جماعت ہو یا OIC جیسی ایک عالم اسلام کی نمائندہ تنظیم، اس طرح کے سوال سے صرف ایک بات کا پتہ چلتا ہے، کم از کم مجھے، اور وہ بہت ہی افسوسناک ہے مگر میں اس کو کہے بغیر رہ نہیں سکتا، چاہے اس کی پاداش میں میرے خلاف وہ کچھ بھی کرے. یہ صرف ملت کی بظاہر یہ سوال یا یہ اعلان کسی عملی اقدام کے انتظار کا یا اس کی تیاری کا پتہ دیتا ہے کہ ہم گویا کچھ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ پوری ملت کے نکمے پن کا ثبوت ہے. کیونکہ جو زندہ قومیں، جو برسر کار ہیں، جو مصروف کار ہیں، وہ پہلے سے تیار ہیں کہ 21ویں صدی میں کیا ہونے والا ہے، اس واقعے کو برپا کرنے میں ان کا حصہ ہے. جس حال یا مستقبل کے پیش پس منظر میں یا منظر نامے میں
آپ بظاہر کچھ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، وہ منظرنامہ آپ کے ماسوا قوموں نے برپا کیا ہے، جس حال کو برپا کرنے میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اس حال کی نئی تاریخ مرتب کرنے میں آپ کوئی رول ادا نہیں کرتے۔ میں اپنی اس بات پھر وضاحت کروں گا کہ آج مثال کے طور پر امریکہ خدا نخواستہ کسی دوسرے مسلم ملک پر قابض ہوگا، اب سب سے بڑا کام ہمارے یہاں کرنے والوں کا یہ ہوگا کہ یہ انکشاف کریں گے کہ یہ سازش 1970 میں بنائی گئی۔ یہ پلان تو صدام حسین کے وقت طے ہو گیا تھا کہ امریکہ عراق کے بعد جو ہے یہاں پہنچے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 70 میں آپ کو کیوں نہیں معلوم ہوا؟ یہ اس وقت کیوں معلوم ہو رہا ہے جبکہ آج وہ وہاں داخل ہو چکا ہے؟ کیونکہ اس وقت جب کہ وہ داخل نہیں ہوا ہے، اس کا روکنا زیادہ ممکن ہے کہ داخلے کے بعد آپ روکنے کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنے وہاں بقائے طویل کا 10 جواز پالے گا، یا آپ کو مختلف پہلوؤں سے بے بس کر چکا ہوگا، اور خود اس کا داخلہ اتنے طویل راستہ مغرب سے چل کر وہ آپ کے یہاں پہنچتا ہے، نہ جانے کتنے مسلم ملکوں سے گزر کر وہ یا ان کی فضائی یا بحری حدود کو کراس کرتے ہوئے یہاں آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ڈپلومیٹک پولیٹیکل بیریئر کو اس نے ڈیمالش کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کچھ ہمارے مورخین یا مصنفین یا دانشور آج مجھے یہ بتاتے ہیں اس ملت کے فرد کی حیثیت سے اپنی تمام تحقیقی کاوشوں کے ذریعے کہ یہ منصوبہ گویا دوسری جنگ عظیم کے بعد بن گیا تھا، اسرائیل کو وہاں پلان کرتے ایک گریٹر اسرائیل کا ایک کانسیپٹ ہے جو وہاں سے چلے گا اور فرات اور سیریا اور ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آج آپ جب یہ انکشاف کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ملت کے دانشور ہوشمند افراد اس وقت جب کہ آپ کا دشمن یہ تیاری کر رہا تھا آپ کو معلوم نہیں؟ تو جس حال کے برپا ہو جانے پر آپ چونکیں، وہ حقیقتاً چونکنا نہیں، وہ محض غفلت کی ایک اور کروٹ ہے جس میں آپ کچھ ہنگامہ برپا کر کے خود اپنے لوگوں کے درمیان، اس سے دشمن کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنے آپس ہی میں کچھ اور لوگوں سے نمایاں یا منفرد ایک کام کر کے تھوڑا سا یہ احساس جگاتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ تسلی دیتے ہیں، سیلف سیٹسفیکشن، جس کو میں سیلف سیٹسفیکشن نہیں بلکہ سیلف ڈسیپشن کہتا ہوں، ایک خود فریبی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو یہ فریب دینا چاہتے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ، وی آر ہیئر، ہم جاگے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمارا دشمن کیا کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے کسی سازش کے نافذ العمل ہونے کے بعد یہ بتانا کہ یہ سازش تھی یا اس کو ڈیفیوز کرنے کے کھڑے ہونا، یہ یعنی ایک شرمناک واقعہ ہے۔ یہاں صرف چپ رہنا چاہیے کہ ہم ایک سازش سے شکار ہو گئے، سازش کا وہی انکشاف کامیاب ہے، یعنی وہی انکشاف قابل تحسین ہے، مومنانہ ہے، مومن یعنی ایمانی فراست مومن پر مبنی ہے، جو قبل از تنفیذ سازش، اس کے ایگزیکیوشن آف کانسپریسی سے پہلے آپ اسے ڈسکور کریں اور ایکسپوز کریں۔ یہ انتہائی بنیادی بات ہے، اور میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں، جب کہ میں یعنی مدارس میں زیر تعلیم تھا اور پہلی بار ندوہ گیا تھا، اس وقت بھی میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کئی سینئر لوگوں سے، تو شاید اس وقت میرے پاس وہ ذخیرہ الفاظ نہیں تھا، میری ووکیبلری اتنی شاید وسیع نہیں تھی کہ میں اس مدعا کو مؤثر طور پر یا واضح طور پر بیان کر سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عمر کی ناعمری کی بنا پہ یا اکابر کی کسی دبدبے کی بنا پر کوئی بھی وجہ تلاش کر لیں، لیکن کوئی کبھی سنجیدگی سے اس کو متوجہ نہیں ہے۔ لیکن آج مجھے 20 برس بعد اس پر شرح صدر حاصل ہے، اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی جبکہ OIC کی ایک بڑی رپورٹ میرے سامنے آتی ہے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ 21ویں صدی، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں میں ایجوکیشن میں ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے یہاں ایک سمپوزیم منعقد کیا گیا ہمارے اسکول میں، اور کئی ممالک سے وہاں دانشور بلائے گئے، اور مسئلہ یہ تھا کہ جدید ماڈرن ایجوکیشن کو کس طرح اسلامائز کیا جائے، اسلامائزیشن آف ماڈرن ایجوکیشن۔ اور ہمارا جو اسکول ہے جہاں میں اس وقت وائس چانسلر ہوں، اس کا بنیادی نصب العین یہی تھا شروع سے، اور اب بھی ہے۔ میں نے
اس میں مجھے جو اسائنمنٹ دیا گیا اس سمپوزیم میں کہ اس کے خاتمے پر آپ ریکمنڈیشن پیش کریں گے، سفارشات پیش کریں گے. کچھ پیپر پڑھے گئے، کچھ اسلامی تعلیم کے اصول و مبادی پر روشنی ڈالی گئی، کچھ جدید تعلیم کے امکانات اور نقصانات اور مسائل دشواریوں پر کسی نے روشنی ڈالی. ریکمنڈیشن کے لیے جب میں کھڑا ہوا تو میں نے اعداد و شمار کی روشنی میں تحقیق کر کے بتایا. اس وقت مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، یہ 96 کی بات ہے. نام اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے انہیں بتایا کہ اسلامائزیشن آف نالج کا یعنی جدید سائنس اور جدید علوم کو اسلامیانہ، یہ ایک تحریک ہے یا کہنا چاہیے ایک کاوش ہے جو رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام 60s میں شروع کی اور یعنی چھٹی دہائی سے 20ویں صدی کی چھٹی دہائی سے اور پھر بڑے شباب پر پہنچی. رابطہ عالم اسلامی نے ایک اسپیشل کمیشن اس کے لیے بٹھایا، دا کمیشن آن سائنٹیفک میریکلس آف قرآن اینڈ سنہ. اور پھر 70s میں اس کے تحت امریکہ میں اور بہت سارے یورپی ممالک میں ایسے ایسے دانشور ابھرے جنہوں نے اسلام اور سائنس، اسلام اور تعلیم جدید، اسلام اور عصری علوم وغیرہ وغیرہ موضوعات پر کتابیں لکھیں، اسکول قائم کیے، تحقیقی ادارے قائم کیے اور ایک بڑا انفراسٹرکچر بظاہر تیار کر دیا. اس میں صرف تعلیمی کانفرنسوں کی تعداد ملیشیا سے لے کر کیلیفورنیا تک کم از کم 150 جو آن ریکارڈ ہیں اور جن کے ریکمنڈیشن کی تعداد 15,000 ہے. کیسے اسلامی نصاب بنایا جائے، اسلامی تاریخ کو کیسے مدارس میں وہ کیا جائے، قرآن کی تعلیم کو کس طریقے سے جدید وسائل، تکنیکی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر، فعال اور بامانہ بنایا جائے وغیرہ. اب مجھے بھی اس پر ریکمنڈیشن کا اضافہ کرنا ہے. تو میں جب ریکمنڈیشن کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آلریڈی 15,000 ریکمنڈیشن میری نظر سے گزر چکے ہیں اور اس کی عملی تطبیق اور تنفیذ جو ممالک کر سکتے ہیں وہاں بھی وہ نل ہے. یعنی وہ کتابیں جن میں یہ ریکمنڈیشن درج ہیں وہ اس طرح کے کمروں میں بھری ہوئی میں بتا سکتا ہوں جن کو دیمک چاہتا ہوں. وہاں سے میں نے مختلف ذرائع سے حاصل کر کے یہ چیزیں دیکھی. تو ان کو میں نے ایک مثال دی کہ ریکمنڈیشن خاص طور سے ایک بے عمل قوم میں یا پست ہمت قوم میں یا جو فار سائٹڈ نہ ہو، دور اندیش نہ ہو، دوربین قوم نہ ہو، اس کا حال کیا ہوتا ہے. بچپن میں جب ہم پرائمری اسکول پڑھتے تھے تو امی دیکھو نکلا چاند جو ڈوری ہے یا نظم ہے وہ سڑکوں پر گنگناتے پھرتے تھے. تو ہمارے یہاں کچھ بامبے کے رہنے والے کچھ لوگ عارضی طور پر محلے میں آئے تھے اور معلوم ہوا کہ وہ انگریزی میڈیم اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں. تو پہلی بار ہم نے یہ لفظ سنا انگلش میڈیم اسکول کیا ہوتا ہے. تو ہمارے اور ان کے درمیان انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کا فرق جو اس عمر میں نے سمجھا وہ یہ تھا کہ جب ہم امی دیکھو نکلا چاند پڑھتے تھے تو وہ بچے سڑک پر پڑھتے تھے سالومن گرنڈے، بورن آن منڈے، میریڈ آن ٹیوزڈے. ایک نظم تھی، اس میں سالومن نامی کوئی آدمی ہے جو منڈے کو پیدا ہوا اور سنڈے کو اس نے یہ کیا یا ٹیوزڈے کو اس نے شادی کی اور وینسڈے کو اس نے جو ہے بچے اس کے پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ اور سیٹرڈے کو. تو اس میں آخری یہ ہے کہ ڈائڈ آن سیٹرڈے، اس کی وفات سیٹرڈے کو ہے. تو یہ نظم جو ہے رائم لکھی گئی ہے انگریزی میں دنوں کا نام یاد کرانے کے لیے، جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں. سنڈے، منڈے، سیٹرڈے، تو دنوں کا نام جو ہے یاد کرانے کے لیے کسی نے یہ نظم سالومن گرنڈے نام کا ایک فرضی نام گڑھ کے اس طرح تاکہ آخر میں ڈے 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 رائم آ جائے، یہ نظم بنے. تو میں نے بتایا ریکمنڈیشن جو ہیں کم از کم ملت اسلامیہ میں سفارشات کی حیثیت سالومن گرنڈے کی زندگی کی ہے جو 6 دن سے زیادہ نہیں. وہ پیدا ہوتے ہیں سنڈے کو اور نیکسٹ سیٹرڈے اگلا سنڈے آنے سے پہلے وہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملت کے پاس سرمایہ نہیں ہے یا ذہین افراد نہیں ہیں یا تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں. یہ ہے بہرحال جو ابھی تازہ رپورٹ 2004 کی ہے UN کی عالم اسلام میں، خاص طور سے عالم عرب کا، اس میں جائزہ لیا گیا ہے. 110 ملین الٹریٹ
ناخواندہ افراد اس وقت پائے جاتے ہیں اس سرزمین، اس عالم عرب میں جہاں سب سے مقدس ترین کتاب دنیا کی نازل ہوئی اور جس کا پہلے لفظ تھا اقرا، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ وہاں اس وقت 110 ملین الٹریٹ پیپل، یہ حال ہے اعداد و شمار کی زبان میں۔ ابھی بالکل 2004 کی UN کے زیر اہتمام جو رپورٹ تیار کی گئی، تو خیر اس میں وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے انہیں قدر ناخواندگی کے باوجود، میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ذہین افراد ہیں، ہمارے پاس سائنس جاننے والے لوگ، لیکن وجہ کیا ہے کہ اتنے عالمی منظر نامے کا تجزیہ کر کے بنائے ہوئے منصوبے بالکل یعنی ان اپلائیڈ رہے، ان کا کوئی بھی عملی طور پر انہیں واقعہ بنانے کا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی کے بہت سارے انتہائی سنگین اور حساس مسائل جن سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی بالغ شخص، کوئی بھی باشعور آدمی چشم پوشی نہیں کر سکتا، وہ لا ینحل پڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ ایک بڑا منصوبہ بنا کے OIC کی کانفرنس سے واپس آتے ہیں، یا یہاں میں آپ کو ایک لائحہ عمل 21ویں صدی میں کہ منظر نامے میں اسلامی دعوت کا دوں گا، یہ میں دیکھ کر ابھی ہم سب یہاں سے رخصت ہوں گے، تو ہمارے جو انتہائی بنیادی مسائل ہیں، گھر کے، محلے کے، سڑک کے، اور یہاں سے جو گٹر گزرتی ہے اس کے، آپ کے گھر کی جو نکاسی کا انتظام بگڑا ہوا ہے وہ، آپ کی مسجد کی بدبودار جو طہارت خانہ ہے وہ، یہ ساری چیزیں آپ کو انکانشیسلی اتنا پری آکوپائڈ کر لیتی ہیں آپ کی ذہنی، جذباتی اور عملی توانائیوں کو، کہ پھر آپ وہ حوصلہ ہی نہیں باقی رہتا، یا اس کے لیے آپ یکسوئی کا اور اسی کے ساتھ ساتھ ذہنی ارتکاز کا اور انڈسٹرب انوالومنٹ کا ثبوت نہیں دے پاتے، کیونکہ خود آپ کے گرد و پیش میں مسائل کی کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ عالمی منظر نامے میں کسی اقدام کی بات کریں۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بے عملی کا یعنی کمے پن کا ثبوت ہے کہ وہ پیغمبر جس کے اوپر یہ الفاظ اترے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کی تمام عمر میں جزیرہ عرب سے باہر ابھی اسلام نے قدم نہیں رکھا، اٹلانٹک کو عبور بھی نہیں کیا، جبکہ وہ للعالمین نذیرا۔ تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ عالمین کے لیے نذیر نہیں تھے؟ نعوذ باللہ۔ بیسیکلی عالمی اسلام ایک عالمی دین ہے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ عالمی سطح پہ بیک وقت کوئی کام نہیں کر سکتے، مقامی سطح پہ کام کرنا ہوگا۔ You just do your best where you are. جہاں ہیں the task at your hand، جو آپ کام آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کو معیاری بنائیے۔ جب یہ کام آپ پختہ طور پہ کریں گے، معیاری طور پہ کریں گے، تو وہ وہی نہیں رہے گا۔ کوئی آدمی یہاں سے آئے گا، وہ لے کے چلا جائے گا آپ کا کام، اور اس کا چرچا دوسری جگہ ہوگا۔ آپ کبھی یمن نہیں گئے، آپ کی زندگی میں اسلام یمن پہنچ گیا۔ آپ نے حبشہ کی ہجرت نہیں کی، آپ کی زندگی میں اسلام حبشہ پہنچ گیا۔ کیوں؟ کہ وہ پرفیکٹ جو یعنی انتہائی معیاری طور پر تبلیغ دعوت یا ابلاغ رسالت کا جو کام ہے، وہ آپ نے جس مہیا وسائل، جو بر وقت مہیا وسائل تھے، ان کا بھرپور استعمال کر کے جو کہ ہیومنلی پاسبل ہو سکتا ہے کیا۔ اس کے بعد جو ہے توکل علی اللہ، باقی کام اللہ کے لیے چھوڑیے۔ وہ آپ ایک ایسا منصوبہ بظاہر بنانے میں پوری توانائی کھپا دیا، جیسے میں نے بتایا رابطہ عالم اسلامی نے سب سے زیادہ پیسہ جو ہے اس خاص مد میں لگایا، اور اس پر اتنے سارے کیسٹس، آڈیو کیسٹس، ریڈیو کیسٹس، کتابیں، سائنٹسٹ، ایک ایک سائنٹسٹ کو انہوں نے لاکھوں ڈالر دیے ہیں جسٹ ٹو ڈیلیور اے لیکچر، ایک لیکچر دینے کے لیے کہ اسلام میں قرآن کی کسی آیت کا جدید سائنسی تحقیقات سے موازنہ کر کے وہ قرآن کی برتری کو ثابت کر۔ اس کو بہت سے لوگوں نے انتہائی ناپختہ طور پہ کیا، اور یہاں تک کہ قرآن مذاق بن گیا، اور بہت سے لوگوں نے پختہ طور پر بھی کیا، بہت اچھا کام بھی کیا، مگر اس کے باوجود یہ فائدہ دوبارہ سائنس یا اس سائنسداں کو پہنچتا ہے نہ کہ آپ کو۔
کیونکہ یہ سب ثابت کرنے کے بعد بھی میری نظر میں قرآن کی کوئی عظمت تو کوئی فرق نہیں آتا. کیونکہ اگر آپ کو قرآن کی عظمت ثابت کرنے کے لیے بظاہر آپ کسی سائنسی اس کے محتاج ہیں یا آپ اس کو ضروری ہی سمجھتے ہیں، تو دوبارہ آپ سائنس پر ناز کرنے والوں کو یہ شعور یہ احساس دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو میتھڈولوجی آف آرگومنٹ ہے اس سے ہم مروب ہیں. اسی بنا پر ہم اس کے پیرالل یا اس کی روشنی میں اپنی بات کو مدلل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خود آپ کی اپنی کوئی میتھڈولوجی آپ نے ان کے اوپر برتر بنا کے تو پیش نہیں، اور جو کچھ ہے وہ قرآن میں صرف اشارات کی شکل میں. اگر اس کی یہی توجیہ درست ہے تو آخر ایک سائنسداں اس میں کیوں دلچسپی لے گا؟ وہ کہے گا کہ ہم تو آلریڈی یہ چیز جو ہے اپنے طور پر ڈسکور کیے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن میں جو ہے نیوکلیئر پاور کا بھی ذکر ہے، تو پھر آخر مسلمانوں نے نیوکلیئر پاور ان سے پہلے کیوں نہیں ایٹم بم بنا لیا؟ اگر ہے ان کے بنانے کے بعد ہی معلوم ہوا کہ یہ لفظ جو ہے آپ قرآن میں کہیں ڈھونڈے، اور وہ بھی جس آیت سے نکالتے ہیں وہ ولا مثقال ذرۃ لا اصغر من ذلک ولا اکبر. یہ اور بھی مذاق ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپنے حسن عمل یا اپنی بدعملی کی پاداش میں آخرت میں جو انتہائی سنگین حساب دینا ہوگا، روح لرزا دینے والے ایک منظر کی طرف کا وہ احساس دلایا جا رہا ہے، اور آپ اس کو جو ہے خالص ایک مٹیریلسٹک ہولسٹک سائنس کے اس میں زیر مطالعہ لا کر اس آیت کو اس کی روحانی تزکیے کی جو یعنی تزکیہ آفرین قوت ہے اسے ڈائیورٹ کر رہے ہیں، کہیں اور موڑ رہے ہیں. تو بہرحال میرا جو احساس ہے یہ سوال یا اس طرح کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں، آپ سے کر رہے ہوں یا آپ خود کر رہے ہیں، میری نظر میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے. اس سوچ کی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور پر ہمارے لیے ایک اسکیپزم ہے مسلمانوں کی طرف سے، ایک اس صورتحال سے جس میں آپ گھرے ہوئے. جب بھی آپ تقابل کریں گے کسی بھی لیول پر، کسی بھی سطح پر، یعنی صفائی کے لحاظ سے لے لیجئے تو آج آپ صفائی میں کہاں ہیں، دوسری اقوام کہاں ہیں. اور صفائی آپ شروع کیجئے مسجد کے طہارت خانے. بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں مساجد میں لکھا ہوا ہے کہ حضرائے کرم طہارت کے بعد ڈھیلا نالی میں نہ ڈالے بلکہ طہارت خانے کے تاپ میں غلط رکھ دیجیے. اب میں دیکھتا ہوں کہ مسجدوں سے ڈھیلے ہٹا لیے گئے، کہیں کہیں پرانا بورڈ لگا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہماری قوم میں یہ مزاج بن نہیں پایا کہ ایک انسٹرکشن کہیں لکھی ہوئی ہے تو بغیر کسی دباؤ کے مسجد کے تقدس اور احترام میں اور صحت عامہ کا خیال کرتے ہوئے، نفاست ذوق عام کی رعایت کرتے ہوئے اس کی پابندی کرنی چاہیے. یہ مزاج ہی نہیں ہے. جبکہ آپ کے مقابلے میں ایک ایسی قوم ہے جن کے یہاں کتے ٹوائلٹ ٹرینڈ ہیں، ڈاگ فروخت ہوتے ہیں یہاں پہ، جن کو یورپی قومیں پالتی ہیں، ان کے ساتھ ٹیگ لگا ہوتا ہے ٹوائلٹ ٹرینڈ. ود ان 3 days، اگر 3 دن میں آپ کو معلوم کہ اس کتے نے باتھ روم کے سوا اور اس کے بھی باتھ روم کے ہول میں جو اس کی خاص جگہ ہے وہاں کے سوا کہیں اور پیشاب کر دیا تو کتا لا کے واپس کرے، پورا پیسہ آپ کو واپس کرے. جس قوم نے سائنٹیفک ریسرچ اور اسی کے ساتھ ساتھ اینیمل ٹریننگ کو اس لیول پہ پہنچا دیا جو آپ کی ہیومن ٹریننگ سے بھی زیادہ برتر ہے، کہ ہم ڈھیلا نالی میں نہ ڈالنے والے افراد نہیں پیدا کر سکے. اور اس کے بعد جب ہم عالمی منظر نامے میں کھڑے ہو جائیں گے تو کیا پیش کریں گے؟ عالمی منظر نامے میں یا عالمی سطح پہ ہم آتے ہیں عرفات میں، مینا میں، تو وہاں کیا منظر ہم دکھاتے ہیں ساری دنیا کو؟ انڈسپلن، ڈس اوبیڈینس. بظاہر ہماری ساری جو ویکنیسز ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ میگنیفائی ہو کر ملینس آف ٹائم میگنیفائی ہو کر وہاں پہ سامنے آتی ہیں. جس سال میں نے حج کیا ہے باقاعدہ ایک شخص جو ہے کچھ افریقیوں کے زیر قدم آ گیا، کچل گیا، تو پلان بنا کر ان افریقیوں کو پٹھانوں نے، ایک پٹھان مر گیا تو پٹھانوں نے مل کر ان کو گھیراؤ کر کے مارا ہے. 60-70 لوگ اسی بھگدڑ میں مرے تھے. تو جس اس سے 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر میں تھا، اور وہاں سے ہر طرف سے ہندی میں ایک شخص بول رہا ہے، ایک شخص ملیالم میں بول رہا ہے، ایک عربی میں کہہ رہا ہے. مجھے بھی کسی عربی نے آواز دی، میں نے اردو میں چلانا شروع کیا.
کہ آگے خطرہ ہے نہ جائیے، 1 گھنٹے کوئی سننے والا نہیں۔ مقدس ترین سرزمین پر اگر آپ کی بات سننے والا کوئی شخص نہیں ہے، جو خود انہی کے جان و مال کی، انہی کی یعنی جان کے تحفظ کے لیے آپ اپنی آواز یعنی اپنا گلا دکھا رہے ہیں، تو سوچنے کا کام یہ ہے کہ بنیادی طور پر اتنے ہائی پروفائل اسٹائل میں جو خود پیغمبر نے نہیں کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے، نذیر للعالمین ہے، بشیر و نذیر للعالمین ہے، پھر بھی اس کی اپنی پلاننگ جو ہے اویلیبل ریسورسز سے ہوتی ہے۔ عالمی اویئرنیس بڑھائیے، اس کے روشنی میں دوبارہ اپنی لوکل پرفارمنس کو امپروو کیجیے۔ آپ کے ہاتھ کے کام کو معیاری بنائیے تاکہ کوئی دوسرا آپ کی صنعت نہ چھین لے۔ آج آپ کی صنعت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی تعلیم آپ سے اچھا کوئی اور دے رہا ہے، آپ کی زبان آپ سے اچھا کوئی اور جانتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سارے وہ کام جو بظاہر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ یہی سراغ لگا رہے ہیں کہ آج جو کچھ یورپ کے پاس ہے وہ مسلمانوں نے کیا۔ سوال یہ کہ مسلمان نے دیا تو مسلمان دوبارہ اس کو کیوں نہیں لے لیتے؟ اور یورپ نے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں، تو وہ بھی ایک سازش ہے کہ وہاں جا کر جو ہے وہ مسلمانوں کو خرید رہے ہیں، ان کا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ تو پھر اپنے ملک میں اپنے گھر میں روکیے اس برین ڈرین۔ نہ آپ اپنے قابل افراد کو اپنے گھر میں روک پا رہے ہیں، وہاں وہ جا رہے ہیں تو اس پر آپ کو اعتراض ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اصل مسئلہ دیکھیے یہ نہیں، میں نے ہر شخص کو پایا ہے جو جس کام میں بھی مصروف ہے۔ خود میں ابھی اس آفس کا اگر میں یہاں آ جاؤں تو 2 دن بعد افضال صاحب مجھے نکال کے باہر کر دیں گے، کیونکہ ہی ہیز دی اتھارٹی ٹو اپوائنٹ اور ٹرمینیٹ۔ وہ برداشت ہی نہیں کرتا مسلمانوں میں اس طرح کی بات۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جب تک آپ بے برداشت کو برداشت نہیں کریں گے، انٹالریبل کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، نامرغوب کو مرغوب نہیں بنائیں گے، اور ایک ایسی کڑوی ایسا کڑوا گھونٹ پینے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے جو آپ کے باپ نے پلانا چاہا لیکن آپ نے نہیں پیا، جو آپ کے اکابر نے چاہا آپ نے نہیں کیا، اس وقت پہلی ابجد سمجھ میں آئے گی قومی ترقی کا راز آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ڈسپلن کیا چیز ہے، معیاری کارکردگی کس چیز کا نام ہے، ایکسلنٹ پرفارمنس کیا ہے۔ اب ہر جگہ دیکھیے کہ بھئی کوالٹی ایجوکیشن، ہمارے اسکول میں بھی میں جہاں گیا ہوں اس کے پراسپیکٹس میں لکھا ہوا ہے اور ایم از ٹو پرووائڈ کوالٹی ایجوکیشن ان اسلامک ایٹماسفیئر۔ تو اپنے فرسٹ ایڈریس میں نے سوال کیا بھئی اینی بڈی کین ڈیفائن وٹ ڈز کوالٹی ایجوکیشن مین، کہ کوئی کھڑا ہو کہ بھئی کوالٹی ایجوکیشن کی تعریف کر دے۔ 7 ہفتے کے بعد دیگرے ویکلی ہمارا وہ ہوتا تھا سیکشنل میٹنگ، میں نے کوشچن ریپیٹ کیا، نو ڈیفینیشن ہیز کم ٹو، بھئی آپ ایسے الفاظ بولی کیوں رہے ہیں جس کی تعریف آپ نہیں کر سکتے؟ کہ کہیں سے مستعار لے کے آپ کھڑے ہو گئے کوالٹی ایجوکیشن، پرفیکٹ ایجوکیشن یا کوئی بھی اور لفظ لے کر۔ تو جب تک کانسیپٹ کلیئر نہ ہو جو کام آپ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، پھر اس کے متعلق جو وسائل، حاصل شدہ وسائل ہیں، وہ کس حد تک آپ ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ آپ ایک لائبریری، یہاں درجنوں لائبریریاں آلریڈی موجود ہیں، ابھی ایک اور لائبریری آپ نے بنا دی، 2 اور بن جائیں گی، کچھ اور بزرگ گزر جائیں گے ان کے نام سے، آپ 2 اور لائبریری بنا دیجیے، تو اس کی 80% کتابیں اگلے 10 برس تک ان یوزڈ رہیں گی، غیر مستعمل رہیں گی، جب تک آپ کی قوم میں وہ وریشس ریڈرشپ نہ ہو، وہ کبھی نہ بجھنے والی علمی تشنگی نہ ہو، وہ کبھی سیر نہ ہونے والی علم کی معرفت کی بھوک نہ ہو آپ کے اندر۔ آپ کو یعنی نالج ہنگری ہونا پڑے گا، ایسی بھوک جو کبھی سیٹسفائی نہ کی جا سکے۔ آپ کو آئیڈیا ہنٹر بننا پڑے گا، اور ایسے افراد کو ٹالریٹ کرنا پڑے گا جن کے پاس یہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اکیلا ہوں، ایسے سینکڑوں ہیں، انہیں آپ کچل دیتے ہیں، آپ کے سسٹم میں رون ڈالتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کا سسٹم بظاہر بلڈنگ آپ کی 1 سے 2 ہو جاتی ہے، منزلیں 2 سے 4 ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی تہ میں وہی بنیادی مقصد دفن ہو جاتا ہے جس کے لیے اسے قائم کیا گیا، ملت کی تعمیر نو، ملت کا احیاء ثانی۔ کچھ مزید افراد بعض علوم کا، بعض معلومات کا ایک ذخیرہ لے کے میدان میں آ جاتے ہیں، معاشرے میں آ جاتے ہیں،
ایسا کیوں نہ ہوگا؟ ایسا دنیا کی دوسری قومیں بھی کر رہی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چیز یہ ہے کہ وہ تشخیص مرض جو 100 برس پہلے کسی مدبر نے کی آپ کے، کیا آج وہ دور ہو گئی ہے؟ اگر آج سے 135 سال پہلے آپ کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ ملت جو ہے اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی۔ اس میں یہ ہے کہ جو دین کے نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ جو تفرقہ اقوام کے آیا تھا مٹانے، اب تفرقہ اس قوم میں خود آ کے بپا ہے۔ کیا آپ کی مشاورت کمیٹی، آپ کا پرسنل لا بورڈ، آپ کی تمام اتحاد ملت کی علامتیں منتشر نہیں ہو گئی؟ انتشار ملت کی علامت نہیں بن گئی؟ جب 150 برس پہلے تشخیص شدہ ایک مرض آج آپ نہیں دور کر سکے، مزید آپ عالمی منظرنامے میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی ایک مرض نہیں ہے؟ اقبال نے جو بات کہی تھی کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جن میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ ابھی کاغذ کے صنم بک رہے ہیں، پلاسٹک کے صنم بک رہے ہیں۔ پوکیمون کے بارے میں تمام علماء عرب کا اتفاق ہے کہ پوکیمون کو رکھنا حرام ہے۔ میرے پاس اس کی اسکرپٹ موجود ہے اس فتوے کی۔ پوکیمون ایک کارٹون ہے، پوکیمون کوئی جاپانی لفظ ہے، اور وہ ایک یعنی بچوں کے لیے ایک کارٹونی تصویر ہے، اور ایک سیریز میں گیم ہے، وہ سمجھیے کارٹون پر مشتمل ایک گیم ہے جو مختلف شکلوں میں عالم عرب میں پھیلایا گیا، پھر عالم اسلام میں۔ ابھی میں نے پہلی بار بامبے میں دیکھا، 3 سال پہلے یہ نکلا تھا، اور پوکیمون کے نام سے بچے اس کے اتنے شیدا ہو گئے کہ اسکول کا بیگ، جس بوتل میں وہ پانی پیتے ہیں وہ واٹر بیگ، جس کمپاس باکس کو استعمال کرتے ہیں اس باکس کے اوپر کی تصویر، اور نوٹ بک کو کور کرنے والا کور، ہر ایک پہ پوکیمون، یعنی بچے اس کے لیے بالکل اس طریقے سے اس کو پھیلایا گیا۔ اور اس کے بعد فتویٰ نہ صرف آیا، تمام وزارت التربیہ اور تعلیم کی طرف سے اسکولوں کو سرکولیٹ کیا گیا کہ بچوں کو ڈسکریج کریں۔ وہاں بھی میں نے یہی سوال کیا، یہ 3 سال سے یہاں سارے مارکیٹ، سپر مارکیٹ میں اور ایک ایک گھر میں داخل ہو چکا ہے، اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں یہ فتویٰ پہنچاؤں؟ یہ یہاں مارکیٹ، اس کی مارکیٹنگ ہوئی کیسے؟ یہ آپ کی بارڈر کراس کر کے یہاں کی مارکیٹ میں کیسے آیا؟ آپ نے اس کے کنٹینٹ کو، اس کی ان چیزوں کو چیک نہیں کیا؟ اس کی معنویت کیا ہے؟ 3 برس بعد آپ انکشاف کرتے ہیں، جب کہ بچے اس کے شہدا دیوانے ہو چکے ہیں، اور جنہوں نے مارکیٹنگ کی وہ اپنا تجارتی مقصد بھی نکال چکے، اس کے ذریعے جتنا پیسہ کمانا تھا کما چکے۔ اب آپ فتوے کے زور پہ سمجھیں گے کہ آپ نے روک دیا، تو یہ بھی ایک وہم ہے۔ وہ اپنے آپ 3 سال بعد اٹھی انوانٹیڈ کموڈیٹی ہو گئی، بازار سے رخصت ہوا۔ اس طریقے سے آپ نے دوبارہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیا کہ یو آر انیبل ٹو ڈسکور تھنگس آن دا رائٹ ٹائم، ان دا رائٹ وے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دشمنوں کی سازش کو ڈیفیوز کیا ہے، بے نقاب بنائے، قبل از وقت بنائے۔ یہود کیا کر رہے ہیں، بنو قریظہ کے لوگ کس طریقے سے ساز باز کیے ہوئے ہیں، مدینہ کے منافقین کس طرح کی عیاری کر رہے ہیں، ریشہ دوانی کر رہے ہیں، ان سب کا تدارک قبل از وقت کیا ہے۔ خود مدینہ کے لوگوں سے آپ نے جو کمٹمنٹ لیا ہے بیعت عقبہ اولیٰ میں، اس کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی نگاہ کتنی دور رخ تھی، کہ پیشگی اندازہ تھا کہ ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں جبکہ مدینہ چھوڑ کر ان کو میرا دفاع کرنا پڑے۔ تو اس میں یہ الفاظ تھے نہیں۔ بیعت النساء آپ نے کی، پھر وہاں جا کر بتدریج ان کے اندر یہ مزاج راسخ کیا کہ بیعت عقبہ سے ہٹ کے بھی اگر کوئی دور کا فیصلہ ہو جو کہ اس کی ان کلازٹ میں نہ آتا ہو، جو جن شرائط پہ ان سے بیعت ہوئی، تو اس کے لیے بھی وہ تیار، چنانچہ وہ تیار تھے۔ جب آپ نے غزوہ بدر کے لیے باہر کوچ کرنے کے لیے کہا تو بار بار آپ کہتے اشیر علیہ ایھا الناس، اشیر علیہ ایھا الناس، تو انصار سمجھ گئے کہ بھئی ہم سے شاید خطاب ہے، اور کہا کہ بھئی آپ ہمیں برق الغماد تک لے کے چلے جائیں، آپ ہمیں لے کے سمندر میں گھس جائیں، ہم آپ کے پیچھے گھس جائیں گے، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون،
بلکہ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. یہ جب پیغمبر سے یہ ملا ہے اور ایسے مزاج کے حامل افراد آپ نے تیار کیے، وہ عالمی بناتے ہیں کسی کام، ان کے ذریعے جو کام بھی ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے قابل تقلید ہوتا ہے، وہ اپنے اندر ایک دعوتی پہلو رکھتا ہے، وہ اپنے اندر ایک انقلاب آفرین طاقت رکھتا ہے. ان کا بولا ہوا ایک لفظ، ان کا کیا ہوا ایک کام، حتیٰ کہ ان کا ادھورا چھوڑا ہوا ایک کام کوئی دوسرا پورا نہیں کرتا. حضرت عمر جب ایلیا گئے، جو پرانا فلسطین کا قدیم نام ہے، وہاں ایک چرچ میں جہاں پہ فلسطین کی دستبرداری کا کے کاغذات پر صلاح نامے پہ سائن کیے گئے، اس وقت ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، وقت آ گیا، تو آپ نے جگہ تلاش کرنی شروع کی کہاں ظہر کی نماز ادا کریں. پادری نے محسوس کیا کہ شاید یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو کہا کہ مکان کا پڑھ لیں، اپنی جگہ پڑھ لیجیے آپ. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں تو بعد کے مسلمان آئیں گے اور وہ کہیں کہ ہونا صلی اللہ عمر، یہاں عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی ہے، ہم یہاں مسجد بنائیں گے. تو آپ نے وہاں ایک پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے دور پھینکا، جہاں جا کر وہ پتھر گرا ہے، جس کے عربی میں مرمر حجر کہتے ہیں، پتھر کے گرنے کی اس جگہ پر گئے تو وہاں نماز پڑھی. تو وہاں آج مسجد عمر موجود ہے. اس کا نام ہے بصیرت. واقعے کو ہونے سے پہلے جاننا پڑتا ہے. ایسے افراد آج بھی ہیں اور پہلے بھی تھے ملت میں. خدا اتنا بے رحم نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح بھی ذلیل کرے باہر سے بھی اور اندر بھی آپ کے ایسے افراد نہ ہیں، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹتے ہیں. ایک ایسا حیات کش، شخصیت کش، تخلیقیت کش نظام تعلیم آپ چلا رہے ہیں، یا نظام عمل معاشرے میں برپا کر رکھا ہے، جس میں تخلیقیت کی بات سننے والا یا ایک انفرادی راہ عمل یا اپنے خلاف سوچنے والا، اپنے خلاف سوچنے کا فگر بنا لینا کہ ہم اپنے کام کو معیاری بنانے کے لیے ہمیں اپنے خلاف سوچنا پڑے گا. آج صبح ایک جگہ مختصر سی گفتگو کرنی تھی، اس میں میں نے ایک سرسری اشارہ دیا اقبال کے شعر. میں نے کہا میں اس پیغمبر پر ایمان رکھتا ہوں جسے اگر ہجرت کرنی ہے تو خدا پہ بھروسہ کر کے وہ گھر سے نکلتا ہے، لیکن پھر بھی 3 دن غار ثور میں چھپتا ہے، اور غار ثور میں کہتا ہے کہ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا. اب اگر کوئی شاعر یا کوئی واعظ، کوئی قطب ابدال مجھے یہ کہے کہ بھائی غار میں چھپنے کی ضرورت نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، تو میں ہرگز نہیں مان سکتا. اب آپ کا شاعر یہ کہتا ہے، نمائندہ شاعر، کہ خود آگاہی نے سکھلا دی ہے جس کو تن فراموشی، خود آگاہی نے سکھلا دی ہے جس کو تن فراموشی، حرام آئی ہے اس مرد مجاہد پر ذرا پوشی. تو کیسے حرام آئی ہے ذرا پوشی، جبکہ غزوے میں نکلنے سے پہلے آپ کا پیغمبر ذرا پہنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا پہن کر آپ نکلے ہیں گھر سے غزوہ احد میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہیں رہ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اتار دیجئے. تو آپ کہتے ہیں کہ ما کان لنبی ان یخلع نعلته یدع لعمته حتی یحکم اللہ بینہ وبین عدو، کہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی ذرا پہن لے اور پھر اس کو آخری فیصلے سے پہلے اتار دے، خدا اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ کرے اس سے پہلے اتار دے. یہ انتہائی نازیبہ ہے. تو جو پیغمبر ذرا پہن کے اتارتا بھی نہیں اور میدان جنگ میں جانے سے پہلے ذرا پہن لیتا ہے، آپ مجھے یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میں ایسی ذرا کو حرام سمجھوں؟ یہ کون سی خود آگاہی ہے؟ یہ خود فریبی ہے جناب. جب تک آپ اسے خود فریبی نہیں سمجھتے کوئی معیاری کام نہیں کرتے. یہ نہ خود آگاہی ہے نہ خدا آگاہی ہے، کیونکہ اس کا آئیڈیل پیغمبر ہوں گے یا کوئی شاعر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے القدوۃ الحسنہ الاسوۃ الحسنہ ہے. جب اسوہ حسنہ آپ کا ذرا پہنتا ہے، میں ذرا پوشی کے معاملے میں کیوں اپنی جواں مردی دکھانے؟ یہ کون سی جواں مردی؟ یہ لفاظی ہے، یہ خود فریبی ہے. اس طرح کی خود فریبیاں ہر گھر میں ہیں، ہر ادارے میں ہیں، ہر تنظیم میں ہیں. میں مسلم اداروں کی ان کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں کچھ افراد ایسے ہیں جو کسی نہ کسی حد تک مختلف مواقع پر اس کو محسوس کرتے ہیں، اس احساس کا اظہار کرتے ہیں. کہیں کوئی اپنے روزگار کے لیے خود اپنا گلا گھونٹ لیتا ہے،
کہیں کوئی کسی اور وجہ سے مروب ہو جاتا ہے، اور کہیں کچھ لوگ اپنی بالادستی، جسے میں انگریزی میں کہتا ہوں اپنے ادارے میں، کہ ادارے کے فروغ کے لیے صرف دو چیزوں میں فرق اگر کوئی کر لے، ایک ہے پوزیشن کانشیسنیس اور ایک ہے پوٹینشیل کانشیسنیس، یعنی آپ اپنی پوزیشن کا شعور رکھتے ہیں یا اپنی قوائے عملیہ کا شعور رکھتے ہیں، اپنے امکانات کا، اپنی قدرتی امکانات کا، اپنی قابلیتوں کا شعور رکھتے ہیں، تو اپنا ہی نہیں دوسروں کا بھی، یعنی آپ کے پاس جو افراد ہیں دے آر ایسٹ، وہ ایک قیمتی بیش بہا سرمایہ ہے، وہ اس بلڈنگ سے زیادہ قیمتی ہے ایک آدمی جو یہاں کام کر رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو ٹیلنٹس ہیں، اس کے اندر جو قوت فکر و عمل ہے، اس کے اندر جو تنظیم کاری کی صلاحیت ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس سے آپ کیسے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ تو صرف ایک اوبیڈینٹ ورکر چاہتے ہیں کہ آپ بیل بجائیں دوڑا ہوا چلا ہے، آپ اسے ایک حکم دیں اور آپ کے آنے سے پہلے وہ پورا کر کے رکھ دیں۔ مزید آپ کو کسی منصوبہ بندی، کسی پلاننگ یا ان کے ٹیلنٹس کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کی توانائیوں کو امپروو کرنے کے لیے، ان کے مہارتوں کو مزید پختہ کرنے کے لیے آپ کتنا سرمایہ لگاتے ہیں؟ جتنا پیسہ وقت آپ اپنے بچوں کے کپڑے کے لیے، کھانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، ان کے لیے صرف کرتے ہیں، کیا سالانہ آپ کی انکم کا اتنا ہی یا اس کا نصف ان کے اپنے عقلی توانائیوں کی، اخلاقی صلاحیتوں کی، ان کے سوشل ایبلٹیز کی، مختلف جو ایک پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں معاون، ایک شخصیت کو ہمہ جہتی نشو و نما دینے کے لیے ناگزیر ہیں، ان کا پتہ چلانے، ان کی جستجو کرنے اور ان کے اندر اس کا احساس جگانے کے لیے آپ صرف کرتے ہیں۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ مسلم گھرانوں میں بمشکل خالص تعلیمی موضوعات پر ہفتے میں ایوریج 20 منٹ سے زیادہ بات ہوتی ہے، بمشکل، جبکہ ایک یہودی گھرانے میں یومیہ 2 گھنٹہ بات ہوتی ہے، ڈیلی۔ تو آپ کیسے ان سے آگے بڑھ جائیں گے؟ ناممکن ہے۔ ذرا سا اس نوعیت کی معیار پسندی میں، معیاری کارکردگی میں فرق عہد نبوی، عہد صحابہ میں ہو تو طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں جو تنظیم تھی، جو ڈسپلن تھا مسلمانوں کے، اس میں کہ بھئی آپ سمندر میں کود پڑیں تو ہم کود جائیں، برق الغماد تک لے کے چلے جائیں، ہم وہاں چلے جائیں، وہ ڈسپلن میں ہلکا سا خلل آ گیا غزوہ احد میں، پیغمبر کی موجودگی میں ہار ہو گئی اور خود پیغمبر کو زخمی ہونا پڑا، اپنے دانت کی قربانی دینی پڑی۔ اور 3 رکوع میں اس پر قرآن نے تبصرہ کیا ہے، اور اس میں کوئی عالم عرب کا ملکی منظرنامہ یا اس وقت کے عالمی منظرنامے پہ کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی۔ انما اصابتکم من عند انفسکم، جو ہوا ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی، فبما کسبت ایدیکم، تمہاری مس پلاننگ ہے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تمہارے اندر ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا، پیغمبر کی کلیئر انسٹرکشن ہے اسٹے دیئر، پہاڑی درے سے ہٹنا نہیں ہے، ہماری لاش کو گدھ نوچ کے کھا جائیں تب بھی وہیں کھڑے رہیں۔ یہ آرمی میں، وارفیئر میں ڈسپلن ناگزیر ہے۔ اب اس میں آپ توجیہ کرنے لگے وہاں تو فاصابکم غم بغم، غم بالا ہے، غم کا ایک سیلاب خدا نے اڈیل دیا تمہارے پیغمبر کی موجودگی میں، تو ہمارے ساتھ تو پیغمبر بھی نہیں ہے۔ اب ہم اس طرح کی حماقتیں کریں، اس طرح کا انڈسپلن ہر جگہ رکھیں اور پھر یہ کوہرام مچائیں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہاں کے بیچارے ہیں؟ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے وسیع امکانات کو برباد کر رہے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل پر جس وقت عمالقہ قابض تھے، سورہ بقرہ میں جو طالوت کا قصہ درج ہے، اس میں بار بار آیا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس وقت ہمارے اپنے اس انداز بیان کی روح سے بنی اسرائیل مظلوم تھے، قرآن ان کو ظالم کہہ رہا۔ تو ایسے ہی اگر خدا نخواستہ انہیں بفرض محال اگر قرآن کو عہد نبوی میں اس طرح کا ایک کیریکٹر آتا تو مسلمانوں کو ظالم ٹھہرایا جاتا، کیونکہ خدا نے کسی بھی قوم کو اگر آپ کو ایک
خاص صورتحال میں پیدا کیا ہے تو یہ خدا ہی کا اپنا یعنی اس کی ذمہ داری ہے جسے خدا نے پورا کر دیا کہ اس کے دفعیے کا آپ کو سامان بھی فراہم کرے. اگر ایسا نہیں ہے تو امریکہ اور یہود نہیں، خدا ظالم ہے جس نے مجھے یعنی آپ اپنی اولاد کو کہیں کہ صاحب بامبے چلے جائیے، آپ کا 10-12 سال کا بچہ ہے. پہلے تو ناقابل تصور ہے مالیگاؤں میں کہ 10-12 سال کے بچے کو کوئی باپ کے ماں کہے کہ چلے جاؤ بامبے، ان اکمپنیڈ، کسی کا کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی نگراں نہ ہو، کچھ نہ ہو، اکیلے بھیج دیں آپ اور کوئی پیسہ نہ دیں یا زیادہ پیسہ دے کے بھیج دیں اور بے فکر بیٹھے رہیں، آپ مطمئن سے سو جائیں، آرام سے سو جائیں. یعنی ناقابل تصور ہے کہ آپ ایک باپ ہو کر اپنے بیٹے کے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں بمبئی جانے میں، اکیلے جانے میں، یا کہیں پڑھنے ہی جا رہا ہے تو وہاں اس کے پیشگی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا خدا، آپ وہ وسعت رحمت غضب ہی، اس کی رحمت اس کے غضب پہ چھائی ہوئی ہے ساری دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. کھلی ہوئی بے رحمی ہوگی اگر ہم گویا انڈائریکٹلی خدا کو الزام دے رہے ہیں. اگر ہم اپنے ظلم کا بیان کرتے ہیں تو خدا کو ہم انڈائریکٹلی مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. خود قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جو کچھ بھی صورتحال آپ کے ساتھ پیش آتی ہے وہ آپ کی اسپریچول گروتھ کا سامان ہے، آپ کی روحانی بالغگی کا سامان ہے، آپ کی دنیاوی ترقی کا سامان ہے. اسی میں یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کچھ ہیں اور آپ کو جو دیا گیا آپ نے اسے پہچانا. لا تحسب، ہم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ سب ایک آواز پہ لبیک کہنے کے لیے سربکف ہیں اور کہیں بھی ہماری کوئی پلاننگ فیل نہیں ہوگی. ثابت یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے. ابھی مزید پرفیکشن کا، مزید ڈسپلن کا، مزید باہمی انٹرنل آرگنائزیشن کا کام باقی ہے. یہ انکشاف ہوا تو اس انکشاف کے بعد آپ کم از کم مزید نہیں کھوئیں گے. جو حاصل ہے اسے معیاری طور پر برتیں گے، استعمال کریں گے، ری آرگنائز کریں گے. میرا جو یعنی میری جو سمجھیے کہ ڈسکوری ہے یا میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں جو جہاں ہے، شاید خدا نے آپ کے لیے یہی فیلڈ آف انڈیور سلیکٹ کیا ہے، یہی میدان عمل آپ کے لیے منتخب ہے. لیکن جیسے کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے، جیسے کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے. اس کو آپ کمپیریٹیولی 100 گنا بہتر بنا سکتے ہیں، 100 گنا. 1903 میں ایک شخص نے 1 میل کا فاصلہ 4 منٹ میں طے کیا دوڑ کر. ایک رنر نے 1 میل صرف 4 منٹ کے اندر تیزی سے دوڑ کر فتح کیا. تو جو کنٹیسٹ آرگنائزر تھے انہوں نے ریمارک لکھا کہ نو ون کین رن فاسٹر دین دس. اس سے زیادہ تیز کوئی نہیں دوڑ سکتا. 1 میل کا فاصلہ اس سے کم وقت میں پتہ ہی نہیں کیا جا سکتا. ہیومنلی ناٹ پاسبل، بشر کی طاقت سے باہر ہے. آپ کی معلومات کے لیے 1903 سے 2005 تک یہ ریکارڈ 85 بار 85 ٹائمز توڑا جا چکا ہے. یہ ہے انسان کے امکانات کا. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ان توڑنے والوں میں اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں. یعنی 4 منٹ 1 میل کا فاصلہ کسی نے 4 منٹ 58 سیکنڈ میں طے کیا، کسی نے 4 منٹ 55 سیکنڈ میں. لیٹسٹ جو ہے وہ 3 منٹ 58 سیکنڈ. لیٹسٹ ہے 3 منٹ 10 سیکنڈ. آپ کھڑے ہو جائیے اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے. جس کا جو میدان ہے اس میں آگے بڑھے. ٹھیک یہی حال تعلیمی کارکردگی. ہمارے یہاں کسی نے ایک کتاب لکھ دی عربی زبان کی تعلیم کے بارے میں، کوئی بھی کسی بھی عنوان سے. معلوم ہوا صاحب وہ ایسی معرکت العرا کتاب ہے، نہ اس سے پہلے لکھی گئی نہ اس کے بعد لکھی جا سکتی ہے. کس آسمان سے یہ بات اتری؟ کس نے یہ کہا کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ صرف مسلمانوں ہی میں ایسا ہوتا ہے. 10 برس کے بعد صاحب دنیا میں اس وقت کتابیں، انتہائی معیاری کتابیں جو 10 لاکھ فروخت ہو چکی ہیں، کوئی 15 لاکھ بک چکی ہیں، ان کو 10 برس بعد وہاں کوئی پوچھتا نہیں، وہ آؤٹ ڈیٹڈ سمجھی جاتی ہے. یہاں 3rd کلاس کی ایک چیز وہ کتابیں جس میں خطاطی کی درجنوں غلطیاں ہیں، جس کے ٹائٹل پیج پہ مسٹیک ہے. وہ نصابی کتاب بنی ہوئی ہے تو آپ کے اندر ایکسلنس کوالٹی ایجوکیشن آئے گی.
اور مجھ جیسا کوئی گستاخ طالب علم کہہ اٹھے، مثلا یہاں ایک مشہور کتاب ہے عربی کی تدریس کی، کفاف، 15-20 سال پہلے میں نے اس کے بارے میں کہا تھا، یا اور زیادہ، شاید طالب علم کی زبان، کہ ہماری یعنی اس ادارے کے طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے ان میں ایک استاد بھی تھے، دوستانہ ماحول میں نے ان سے کہا تو یہ دیکھیے آپ کی عربی زبان ہو یا آپ کی علمی قابلیت ہو، اس وقت تک بہتر نہیں بن سکتی جب تک آپ یہ نہ جان لیں کہ کفاک لا یکفی، کفاکہ جو ہے کا مطلب ہے یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ جب آپ یہ جان لیں گے کہ یہ آپ کے لیے کافی نہیں، اس دن آپ علمی قابلیت اور ترقی کی طرف سمت میں پہلا قدم بڑھائیں۔ اور یہ بات میں کوئی تعلی کے لیے، لفظی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سارے ہمارے مقدس علماء کا فیصلہ ہے۔ امام شافعی کا مشہور مقولہ ہے کہ لا یزال المرء عالما ما دام یتعلم، آدمی اس وقت تک عالم ذی علم رہتا ہے جب تک وہ سیکھتا رہتا ہے، یعنی جب تک اپنے علم کو ناکافی سمجھتا ہے، جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ ناکافی ہے، وہ لا یکفی ہے۔ اور جس دن یہ سمجھ فیضا ظن انہ قد علم، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیکھ گیا، فقط فهو اجهل ما يكون، وہ بدترین جاہل ہے، وہاں سے اس کی جہالت شروع ہو جاتی ہے۔ یہی حال روحانی اور پاکیزگی کے بارے میں حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ متى احسب نفسی من المتقین، میں اپنے آپ کو متقی کب سمجھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما دمت تحسب نفسك من غیر المتقی، جب تک تم اپنے آپ کو غیر متقی سمجھتے رہو گے تو تم متقی ہو۔ یہ ہے اینٹی سیلف تھنکنگ، اپنے خلاف سوچنے کی عادت۔ جب اپنی روحانی عمل کو، اپنے دنیاوی عمل کو، اپنی تعلیمی کارکردگی کو، اپنی صنعتی کارکردگی کو، ہر چیز کو آپ مجھ سے پہلے اس کو نکمہ کہیں، یا آپ کے خریدار سے پہلے آپ اس کا کھوٹ معلوم کریں، نہ یہ کہ اس کے کھوٹ کو لیپا پوتی کر کے چھپا کے بیچ ڈالیں، خود ہی اس کا کھوٹ معلوم کریں اور اس کو سامنے رکھنے میں آپ کو اس کے مقابلے میں، بیچنے کے مقابلے میں قبر بہتر معلوم، زندہ دفن ہو جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ میری ایک ناقص مصنوع کو، ایک ناقص صنعت کو میں کسی غیر کے ہاتھ میں دوں اور دے کے کمال سمجھو کہ 40 کا مال 50 میں بیچ دیا۔ یہی حال آپ تعلیم میں کر رہے ہیں، سارے تعلیمی اداروں میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ جس وقت میں، جس نظام الاوقات میں ایک قوم نوبل ونر پیدا کر رہی ہے، نوبل انعام یافتہ مصنفین یا محققین یا سائنسداں پیدا کر رہی ہے، اسی روز و شب میں، انہی 24 گھنٹوں میں، اور شاید اس سے زیادہ مقدس الفاظ بول کر، اس سے زیادہ تعلیم کے تقدس کی باتیں کر کے آپ کیا پیدا کریں؟ خود آپ کی اپنی، جب آپ کا سابقہ پیش آتا ہے اپنے ہی اداروں کی پیداوار سے، آپ کا تعصب کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ خوش ہیں؟ مدارس سے نکلنے والے طلبہ فارغین سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ مطمئن ہیں ہمارے اسکولوں سے جو کھیپ باہر آتی ہے ان میں کوئی قابل ہے تو وہ آپ کے ساتھ رہتا نہیں، جو رہتا ہے وہ قابل ہی نہیں، اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ جس کو جتنا ثبوت چاہیے وہ فراہم کر دیا جائے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ رہنا نہیں چاہتے، ہمیں انہیں رکھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے خود یہ جاننا ہو، جب یہ مزاج، اس مزاج کا آغاز ہوا کہ ہم حقیقت شناس بنیں، ہم علم کو ایک سفر سمجھیں، ایک منزل نہ سمجھیں۔ میں نے جب فراغت حاصل کی ہے، آپ حیرت کریں گے 6 مہینہ میں نے سند نہیں لیا، اور ہمارے بیت العلوم کے شیخ الحدیث بہت ناراض تھے، پھر مجبوری میں مجھے اسے لینا پڑا ندوہ میں داخلے کے، تو اس پر ان کو بڑا ناز ہوا کہ دیکھیے سند کے بغیر آپ کا داخلہ ہوتا فلاں، جبکہ میری بات اپنی جگہ آج بھی قائم ہے۔ میں نے ان کو دوبارہ کنوینس کی، میں نے یہ آپ کا بنایا ہوا نظام ہے ندوہ کا آپ کا، یہ میری مجبوری ہے، اس مجبوری پہ آپ فقط کیوں کرتے ہیں؟ ورنہ میرا جو کمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس تعلیم سے مجھے کیا ملا؟ آپ مجھے کہتے ہیں میں فارغ التحصیل ہو گیا، میں تو کبھی فارغ ہونا ہی نہیں چاہتا۔ میں ایسے قرآن کا قاری ہوں جو اپنے پیغمبر کو کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو فارغ ہو جاؤ تو اور مستعدی سے کام میں لگ جاؤ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس پیغمبر کا سینہ کھول دیا گیا، اولین اور آخرین کی معرفتوں کے تمام خزانے اس کے سینے میں ڈیل دیے گئے، ربانی معرفت کا سیلاب بہا دیا گیا،
اس پیغمبر کو کہا جا رہا ہے جس کو رفع ذکر کی وہ نعمت دی گئی، وہ فضیلت دی گئی جو کسی پیغمبر اور غیر پیغمبر کو دی نہیں گئی تاریخ میں. اس پیغمبر کو آخری میسج یہ ملتا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جاؤ تو فنصب کا مطلب ہوتا ہے ٹائل، اسٹرگل مور، اور زیادہ مستعدی کے ساتھ ڈٹ کے کام میں لگ جاؤ. چاہے وہ سفر معرفت ہو یا ہمارے کچھ لوگ معرفت کا آخری منزل نہ جانے کب سے طے کیے ہوئے بیٹھے ہیں. کچھ لوگ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس مقام پہ فائز چلے آتے ہیں. تو جس قوم میں اس طرح کے توہماتی اور فرسودہ خیالات پروان چڑھ رہے ہیں اور انہیں گلوریفائی کیا جا رہا ہے یا ان کو قبول عام مل جاتا ہو یا کسی بھی درجے میں وہ قابل سماعت ہی سمجھا جاتا ہو، تو وہ نہ جانے اس کا انجام سوائے اس سے کچھ ہو نہیں سکتا جو ہو رہا ہے. آپ کے مقدس صحیفہ قومیں پامال کر رہی ہیں اور آپ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. گوانٹانامو میں کیا ہو رہا ہے قرآن میں؟ یہ سب خدائی عذاب ہے. یہ سب یہود کے ساتھ ہو چکا ہے اور قرآن میں بار بار آیا ہے کہ اس طریقے سے، اور خود حدیث میں یہ سب پیش گوئیاں موجود ہیں کہ جو حامل کتاب قوم اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتے اور خود جو نعمت خداوندی آپ کو خدا نے دی ہے، ایک مقدس کتاب آپ کے پاس ہے، خود آپ کے پاس بے پناہ خدا کی نعمتیں اور صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کا آپ استعمال نہیں کرتے، اور جو استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، کسی بامقصد سرگرمی کے لیے نہیں ہے، وہ بس جھوٹی تعلی کے لیے ہے، اپنے آپ کو کسی کے اوپر برکت دکھانے کے لیے، کسی قائم شدہ عمارت پہ مستقل قابض رہنے کے لیے یا اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے. یہ سب ان چیزوں کو خریدنا، ان کو جاننا، یہ سب آپ کا کام ہے، ہر فرد کا کام ہے کہ میں کس محرک کے تحت، کس جذبے کے تحت اس طرح کے اس میں سوال لے کر اٹھتا ہوں یا اس طرح کی سرگرمی کو برپا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. واحد کرائیٹیرین یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ صرف یہ پوچھیے اپنے آپ سے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں کیا اٹ از دا بیسٹ وے؟ ایک آفس کو مینٹین کرنے کا کیا یہ بہترین طریقہ ہے؟ ایک مسجد کے طہارت خانے کو مینٹین کرنے کا یہ طریقہ ہے جو ہماری مسجدوں میں نظر آتا ہے؟ وہ بھی جس میں پیشاب کی چھینٹوں پہ عذاب قبر کی سنگین وعید آئی. مجھے ہمیشہ تردد رہتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں جو پیشاب خانے بنے ہوئے ہیں، کیا اس میں پیشاب کرتے وقت یا آبدست لیتے وقت وہ چھینٹے ہمارے کپڑوں پر یا گرد پیش پہ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کوئی ہمارے پاس ڈیٹیکٹر تو ہے نہیں. اس طرح کا کوئی ہم نے ریسرچ کی نہیں ہے کہ بھئی چھینٹوں کی پانی کا جو فورس ہوتا ہے اس فورس سے چھینٹے اڑتے ہیں یا نہیں اڑتے وغیرہ وغیرہ. اور جو بدبو ہے اور جو آلودگی ہے نفیس الطبع آدمی کے لیے تقدر کا جو سامان ہے وہ الگ ہے اور کھلا ہوا طہور شطر الایمان کے خلاف ہے. کیا کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ از اٹ دا وے ٹو مینٹین اے ماسک؟ اب صرف یہ ہونا کہ بھئی ہم مسجد کے ٹرسٹی یا متولی ہیں، ہماری اجازت کے بغیر کوئی یہاں تقریر نہیں کر سکتا، صرف یہ کرنے کے لیے کیونکہ تقریر کرے گا تو مجھ جیسا ایک آشفتہ سر آدمی کھڑا ہو جائے گا، وہ ان سب چیزوں کی نشاندہی کرے گا، تو آپ کی ٹرسٹی شپ جو ہے وہ آبجیکشنیبل ہو جائے گی، لوگوں کے اندر تجسس بیدار ہو جائے گا. تو اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس کا حساب ہم خود نہیں لیتے، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. آپ کو کوئی آہنی تلوار نہیں چاہیے کسی ٹیپو سلطان کی، اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنے خلاف سوچنے کی طاقت چاہیے، وہ جرأت چاہیے جس کے کہ آپ چوٹ کھا کے آہ نہ کریں، شور نہ مچائیں، اور شور مچانے کو اپنی کمزوری جانیں، آہ کو اور شور و فغاں کو ضبط کرنے کو آپ طاقت سمجھیں. غزوہ احد میں جب شکست ہوئی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا افیکم عمر افیکم ابو بکر، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، افیکم محمد ہیں. آپ نے کہا بھائی چپ رہو چپ رہو، لا تجیبو، جواب مت دو. یہاں آپ کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور حرام آئی ہے اس مرد مجاہد پر زرا پوشی. دونوں جو ہے پیغمبر کے اسوے کے خلاف ہیں. پیغمبر نے تیغ لے کے میدان میں اترے ہیں
آپ کے پاس تلوار تھی اور آپ کے پاس زرہ تھی. آخر عمر میں آپ نے وہ زرہ رہن رکھ کر جو ہے اپنے گھر کی گزر اوقات کا انتظام کیا ہے یا گھر میں کے چراغ میں تیل ڈلوایا ہے. یہ سب مشہور تاریخی واقعات ہیں. آخر ان کو فراموش کر کے یا ان سے چشم پوشی برت کر ہم کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ تو جس ذریعے سے، جس اسوے سے، جس سنت الہی پر اور سنت نبوی پر عمل کر کے اولین امت کو فلاح ملی ہے، آپ کو اسی سے ملنے والی ہے. اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ تو اب اگر اسوہ نبوت یہ ہے کہ منصوبہ بندی کیجیے، مقامی سطح پر اپنے کام کو معیاری بنائیے، جو بات بولیے اسی وقت بولیے جبکہ وہ ناگزیر ہو، اتنی ہی بولیے جتنی ناگزیر ہو، حقائق پر مبنی بات کیجیے. حضرت عمر ایک جوشیلے آدمی تھے، جوامرد آدمی تھے، بہادر آدمی تھے، نڈر تھے، بے باک تھے. آپ نے اسلام قبول کیا، فیصلہ کیا کہ ہم علیہ اسلام ہم نماز پڑھیں گے. ایک بار کیا، اس کے بعد ان کو زدوکوب کیا گیا. آپ نے آ کر اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دی گئی کہ ہم بھی سیلف ڈیفینس میں اپنے دفاع میں لڑیں، مرنا بالقتال، ہمیں لڑیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے یا عمر انا خلیل، یا عمر انا خلیل، عمر ہم چھوڑیں. اس میں کوئی آر محسوس نہیں کیا آپ کے پیغمبر نے، جس کے پیچھے تمام آسمان کی طاقتیں ہیں، جن کو ملائکہ سے جو ہے مدد ملنے 5000 اور کہیں 3000 اور کہیں 10,000 اور کہیں لاتعداد فرشتوں سے جس کو کمک بھیجی جاتی ہے، آسمانی مدد روانہ کی جاتی ہے، وہ پیغمبر یہ بولنے میں آر محسوس نہیں کرتا کہ انا خلیل. اور ہم جو ہے وہ اپنی آواز سے جو ہے ساری دنیا میں توڑ ڈالنا چاہتے ہیں. ایک نعرہ لگا کر ہم جو ہے دشمن کے قلعے کو فتح کر لینا چاہتے ہیں. ایک اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں اور قلعے میں شمار ہو جائیں گے اور دشمن کی صفیں اکھڑ جائیں گی. یہ سب چیزیں جو ہیں جب پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا تو میرے آپ کے ساتھ کیوں ہوگا؟ اور پھر پیغمبر نے کوئی اٹلانٹک عبور کرنے کا پلان تو نہیں بنایا، جبکہ آپ آسمان سے آپ نے ساری دنیا کو دیکھا کہ آپ کو معراج پر لے گئے، کہ آپ کو امریکہ، یورپ یہ سب نظر نہیں آیا ہوگا کہ دنیا جو ہے کہاں تک پھیل جانے والی ہے. وہ عالم ارواح میں سب نے آپ سے عہد کیا ہے، سارے عالم ارواح کو آپ نے دیکھا، وہ جو پیدا ہوئے اور جو پیدا ہونے والے ہیں. دنیا کا سارا نقشہ آسمان سے زیادہ صاف نظر آتا ہوگا. ہمیں عالمی منظر نامہ جو وہ سوال کر کے گئے ہیں ہمارے، تو عالمی منظر نامہ اور قیامت تک کا منظر نامہ پیغمبر کو معراج کے سفر میں کیا نظر نہیں آیا ہوگا؟ پھر بھی معراج سے آنے کے بعد پیغمبر نے جو کام دیا وہ سب لوکل انٹرسٹ کا نظر آتا ہے، مقامی اہمیت کا حامل نظر آتا ہے. کیونکہ مقامی طور پر جو لوگ قلب مطمئنہ نہ رکھتے اور نفوس خاشعہ نہ رکھتے، جو اخبات اور انابت کی صلاحیتیں نہ رکھتے مقامی معاملات میں، وہ کیسے عالمی معاملات میں متقی ہو جائیں گے؟ بالکل سادہ سا سوال. لہذا وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے، اس کا بھی ایک ہے سرکل آف انفلوئنس، وہ عالمی ہو سکتا ہے. یعنی اس کی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے مختلف بالواسطہ ذرائع ہیں، جس کے لیے وہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دے گا. کوئی باہر سے آئے گا تو اس کے ذریعے، کوئی باہر جائے گا تو اس کے ذریعے اس کا پیغام پہنچے گا، پہنچتا رہے گا. لیکن بذات خود وہ جہاں ہے اور اس کے گرد و پیش جو لوگ جو کارکن موجود ہیں، ان کو وہ اس طرح کے کسی کام میں الجھانے کے بجائے یہ مزاج بناتا ہے کہ جہاں ہیں وہاں اپنے کام میں مستعدی دکھائیے، اپنی نمازوں کو بہتر کیجیے، اپنے باہمی تعلقات کو بہتر بنائیے، اپنے اخلاقی کردار کو ٹھوس اور معیاری بنائیے. یہ ہے بنیادی کام جو اب تک شروع ہی نہیں ہوا ہے، اب تک شروع نہیں ہوا ہے ملت میں. اس کا خاتمہ یا اس کے نتائج تو چھوڑی، یہ شروع ہوگا آپ سے، آپ کے گھر سے، جہاں آپ ہیں، آپ کے آفس سے، جہاں آپ کام کرتے ہیں. اس 3 جگہ کے سوا کہیں بھی ایسے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، گوانٹانامو سے شروع کرنا چاہتے ہیں، تو مجھ جیسا جاہل آدمی کوئی نہیں. میں نہ ایسی بات سننا چاہتا ہوں، نہ اس کے بارے میں میری کوئی رائے ہے، نہ اس کو میں کار خیر سمجھتا ہوں. اس کو میں عقل انسانی اور شرع اسلامی دونوں کے خلاف ہوں.
کیونکہ اس طرح کے واقعات پر تبصرہ یا تو خدا کر سکتا ہے. میں اپنے محدود وسائل، مہیا افراد، حاصل شدہ افراد، ان کے ذریعے اپنی کارکردگی کو اگر اس وقت بہتر بناؤں. بہت مشہور کسی کا قول ہے، شاید ایمرسن ہے، کہ اگر آپ ایک چوہے دانی بھی اچھی بنا سکتے ہوں، ایسی جو کوئی اور نہیں بنا سکتا، تو ساری دنیا کی سڑکوں کا رخ آپ کے گھر کی طرف مڑ جائے گا. یعنی کوئی بھی ایکسلنس ایسی چیز ہے، معیاری کارکردگی ایسی چیز ہے جس کے خریدار ساری دنیا میں موجود ہیں. اگر وہ صرف آپ کے پاس ہے تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا سے کسٹمر آپ کے پاس آ جائے. اسی طرح آپ مقامی سطح پر کوئی کام، چاہے وہ تعلیم کا ہو، تبلیغ کا ہو، دینی واعظ کا ہو، ٹھوس طور پر انجام دے رہے اور روز اسے بہتر بنا رہے ہیں، روز بہتر بنا رہے ہیں، تو لازماً ایک وقت آئے گا جب کہ آپ کا کام عالمی منظرنامے میں بھی مؤثر کردار ادا کرتا ہوا نظر آئے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو کچھ لوگ مجھے، ہمارے اساتذہ میں بات کبھی کہتے ہیں کہ آئی ہیو 14 years of experience. میں ان سے کہتا اگر ان کی کارکردگی جو میں نے 1 سال پہلے دیکھی تھی آج بھی وہی ہے، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ یو ہیو 1 day experience repeated 14 years. آپ کے پاس صرف 1 دن کا تجربہ ہے جو 14 برس تک دہرایا جاتا رہا. اس میں کوئی فرق نہیں آئے، کیونکہ آپ کی شخصیت کو گرو کرنا چاہیے، نمو کرنا چاہیے. آپ 10 برس پہلے جو کھانا کھاتے تھے یا جس نوعیت کی آپ کی خوراک، آپ کے روز و شب تھے، آپ کے ملبوسات تھے، آپ کی بہت ساری اور چیزیں ہیں، آج وہ نہیں ہے. جس دنیا میں آپ رہے ہیں، جن سڑکوں پر آپ چل رہے ہیں، دنیا نے اس کو اور زیادہ چمکیلی اور صاف ستھری بنا دی. تو جب ساری دنیا میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے مسابقت کی، معیاری کارکردگی کی، دین میں بھی اور دنیا میں، وہ اپنے دین کے لیے کر رہے ہیں. آپ اپنے دین کے لیے کیے جانے والے کام اور سرگرمی کو کس پیمانے سے مجھے بتائیں گے کہ یہ پہلے کے مقابلے میں، یعنی مولانا عثمان رحمہ اللہ کے بعد جس حالت انہوں نے چھوڑا تھا، بلڈنگ کنسٹرکشن اور اس کے ایکسپینشن کو چھوڑ کر اس کے ان ڈیپتھ کوالٹی اور وہ فارغات یا وہ یعنی عالمات، اس جذبے کی حامل، ان صلاحیتوں کی حامل، اگر اس سے بہتر پیدا ہو رہی ہیں، اوکے یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. لیکن پہلے وہ گراف بنائیے، پہلے وہ کرائٹیرین ڈیفائن کریے کہ ہم اس طرح ناپیں گے. زبانی مت مجھے کہیے کہ آپ کچھ کہہ دیں میں اسے مان لوں. اس کی ایک حد بندی مقرر کیجیے. اور خود جو بانی علماء رہے ہیں ان کا اپنا کام بھی کوئی آخری معیار تو تھا نہیں. میں صرف ایک تقابل کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سامنے کچھ اس سے بھی بہتر معیار رکھتے تھے جس تک وہ نہیں پہنچ سکے. ہمیں ان کے بعد اس سے آگے جانا تھا، تو ہم تو وہ کفاق کو یعنی سپر کفاق بنا چکے ہیں. یعنی اس کا جو ایڈیشن اب بند ہو جائے، جس سے چھپائی بند ہو جانی چاہیے، اس کا ڈیلکس ایڈیشن نکالنے لگے. جو لیتھوں میں چھپ کے جو کتاب آئی، جس کو اب روک دینا چاہیے تھا، اسے آف سیٹ اور کمپیوٹر اور اس کو بھی لا رہے ہیں، بجائے اس سے نئی چیز لائی جائے. اور نئی کوئی لانے کے لیے تیار ہو تو فوراً جو ہے وہ چڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ. یہ اپنے آپ کو اسے بھی انہوں نے بڑا سمجھ رکھا. یہ میں اپنے آپ کو ان سے بڑا نہیں سمجھ رکھا، آپ نے خدا کو چھوٹا سمجھ رکھا ہے، اس لیے برا لگتا ہے. تو خدا ہر زمانے میں دوسری قوموں کو پہلے سے بڑے اسکالر دے گا، صرف مسلمانوں کو بونے عطا کرے گا. جو گزری ہوئی نسل ہے وہ بہتر ہوگی یا بعد والے جو ہے سب بونے ہوں گے. یہ کیسے ہوگا؟ یعنی نیوٹن جو ہے وہ فادر آف فزکس کہا جاتا تھا، تھیوریٹیکل فزکس. آئنسٹائن نے اس کا سارا نیوٹونین پیٹرن کو زمین بوجھ کر دیا. آئنسٹائن کی تھیوری کو 30 برس نہیں گزرے کہ ہائزنبرگ اور ایڈنگٹن نے آ کر اس کو مزید ایک نیا رخ دے دیا. اور اب سوال کیا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹ یہ سوال کر رہا ہے کہ واز آئنسٹائن رائٹ؟ 100 برس بھی نہیں گزرے، 1930 میں اس نے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی پیش کیا، اور تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی کو 100 برس میں اس نظریے پر 2000 سے زیادہ اعتراضات ہو چکے ہیں. حالانکہ وہ یوزفل ثابت ہو رہا ہے. یونیورس کے، کائنات کے بہت سارے پہلوؤں کو سمجھنے میں آج بھی وہ معاون. اس کی ٹرمینالوجی ریلیٹیوٹی نہ صرف فزکس میں بلکہ اخلاقیات میں، سیاسیات میں، سماجیات میں، ہر علم میں یہ لفظ جو اس نے کوائن کیا تھا، یہ ٹرمینالوجی، وہ سرایت کر گئی. روزمرہ کی ایک ووکیبلری بن گئی. اتنا اس کا اثر ہے. یہی حال تھیوری آف ایوولوشن کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری قوموں کو تو ہر اگلی جنریشن میں سینکڑوں اس سے بڑے
مفکر مل جاتے ہیں، اس سے زیادہ خلاق انسان مل جاتے ہیں. پھر مسلمانوں میں ایسا ہوگا کہ ایک کتاب خالی عربی کی تدریس کے لیے لکھ دی گئی کسی خاص حالت میں، جو حالات کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گزر اوقات کے لیے تھی، نہ کہ کوئی بڑے علمی کارنامے کے لیے یا کسی بڑی تحقیق اور تلاش و کاوش کا نتیجہ تھی، یا کسی اور موضوع پر کوئی کتاب کسی نے لکھ دی، ناقص بھی چھوڑ دی، تو وہ حرف ناتمام وہی اکمل التمام، یعنی سب سے بڑا کمال ہو گیا. یہ مزاج ہے ہماری قوم میں یا نوجوانوں میں. اور اگر کوئی بھی طالب علم بولنے کھڑا ہوتا ہے یا اس سے اس کے مقابل کوئی بہتر چیز پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آخری چیز ہے کفر. پہلی چیز ہے بھائی بہت گھمنڈی ہیں، مغرور ہیں. یہ آپ کا گھمنڈ، آپ یہ جاننا کیسے آپ نے جانا کہ یہ گھمنڈ ہے؟ پہلی بات تو یہ کیسے آپ دل کے حالات پر آپ فیصلہ کیسے کر دیے؟ شریعت میں یہ منع ہے. آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یہ متکبر آدمی ہے، کیونکہ تکبر جو ہے وہ ایک قلبی عمل ہے. آپ جان نہیں سکتے کہ انتہائی خاکسار متواضع بظاہر ملان وہ بدترین متکبر ہو سکتا ہے جس کو عمر بھر آپ متواضع سمجھتے رہیں. بدترین یہ حدیث سری حدیث میں موجود ہے، یہ میرا آپ کو کام ہی نہیں ہے. منافق مدینہ میں موجود ہیں 313 یا اس سے زائد، اور پیغمبر کو نام بنام معلوم ہے کہ یہ سب ہیں، اور نہ پیغمبر ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ منافق ہے، نہ قرآن میں کوئی اسپیسیفک اس کے بارے میں وہ آتا ہے کہ یہ آدمی ہے منافق. ہمیشہ ان ڈائریکٹ وے میں بالواسطہ طور پہ اس کے بارے میں تبصرہ ہوتا ہے. عبداللہ ابن ابی جیسا آدمی صرف مرنے کے بعد فیصلہ کن بات ہوتی ہے کہ بھئی ایسا کوئی آدمی منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کی قبر پہ آپ کھڑے نہ ہوں ان کے لیے، تب بھی اس کا نام نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ نفاق اگر یہ دروازہ قرآن یا حدیث میں کھول دیا جاتا، نہ کھولنے کے بعد یہ حال ہے کہ کہیں بھی بیٹھ کے بات کریے تبصرہ مل جائے گا منافق آدمی. ہاؤ یہ ڈیئر ٹو سے، یہ میرا آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا، خدا کا کام آپ لیے بیٹھے ہوئے. اور پیغمبر سے کہا جاتا ہے کہ یا ایھا نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار اور منافقین سے جہاد کریے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان پر سختی کیجیے. لوگ کہتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں کہ واغلظ علیہم کی ضمیر اقرب المراجع پہ جاتی ہے، جو قریب تر اسم ہوتا ہے ضمیر اسی کی طرف لوٹتی ہے، تو قریب تر جو ہے وہ منافقین کا لفظ ہے. تو شدت برتنے کی بات منافقوں کے بارے میں، چنانچہ آگے جا کر آتا ہے اس سورہ یا کسی دوسری سورہ میں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مشرکین سے زیادہ ان کو سخت عذاب کی تنبیہ کی گئی. اس کے باوجود کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے تلوار کبھی بے نیام کی کسی منافق کے خلاف؟ شدت برتنے کی بات ہو رہی ہے اور آپ اسے کفنانے کے لیے اپنی چادر دے رہے ہیں. وہ شدت اپنے خلاف ہے، وہ ضبط کی شدت ہے، وہ تحمل کی شدت ہے، وہ ایسی پلاننگ کی شدت ہے کہ وہ آپ کے منصوبے میں خلل انداز نہ ہو سکے. ان کے سازشوں کو بے نقاب کیے بغیر بے اثر بنانا ہے. کیونکہ پیغمبر جیسے ہی زبان سے یہ کہہ دے گا یہ منافق ہے تو ختم، پھر امت اس سے بڑی مفتی بن جائے گی. پھر ہر گھر میں باپ دادا کو منافق بناتا پھرے گا اور پوتا جو ہے وہ اپنے باپ کو، یعنی ایک سلسلہ چل پڑے گا ایسے احکام کو جاری کرنے کا، اور کہیں بھی تلوار نکل جائے گی اور دین کے نام پہ نفاق کے نام پہ سر قلم ہوتے رہیں گے. تو آپ نے کسی بھی منافق کا سر اپنی موجودگی میں قلم ہونے نہیں دیا، محض اس بنا پر کہ وہ منافق ہے. کوئی دوسرا اور جرم اس نے کیا ہو الگ بات، محض اس بنا پہ حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت عائشہ کے خلاف تہمت لگانے والوں میں شامل. اسے قذف کی جو یعنی 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں تہمت کی، وہ بھی نہیں لگائی. یہ سب سوچنے کی باتیں نہیں ہیں. دو چیزوں میں فرق ہے. پیغمبر نے ایک طرف ایک ہی حکم میں جہاد کا ایک اطلاق میدان جنگ کا ہے جو کفار جارح مشرکین برسر جنگ مشرکین سے، دوسرے معاشرے کے اندر کچھ فتنہ پرور عوامل ہوتے ہیں، عناصر ہوتے ہیں، وہ رہیں گے. وہ جب مدنی دور میں ہے تو کیا آج کا معاشرہ خالی ہو سکتا ہے؟
جب مدنی دور میں منافق پل سکتے ہیں اور وصبر علی اذاہم، سوائے اس سے کوئی چارہ نہیں، ان کی ذرا آسانی پہ صبر کرو. تو میں کسی مسجد سے جو ہے کسی امام کی داڑھی ناپ تول کے اس کو باہر کرنے کھڑا ہو جاؤں، یا کسی اور مصلی کی نماز پہ شبہ کرنے لگوں، یا کسی مدرسے کے ٹرسٹی یا مسجد کے ٹرسٹی کے اپنے دین و ایمان میں جو ہے خلل بتانے لگوں، کسی اور ذریعے سے آپ کوئی انتظامی پہلو سے کوئی معاملہ ایسا ہو، وہ الگ بات ہے. انتظامی اعتبار سے آپ اس کا تجزیہ کیجئے، انتظامی اعتبار سے جو فعال اور قابل اور اہل اور افراد ہیں ان کو موقع دیجئے، ان کو عہدے دیجئے، ان سے کام لیجئے. اس کے ساتھ دینی احکام میں جاری، کیونکہ اس سے صرف فتنہ برپا ہوگا، دینی اداروں میں بھی غیر دینی اداروں میں. تو بہت سارے ہمارے کرنے کے کام وہ ہیں، یعنی جو ہم کر رہے ہیں اسے ہمیں نہیں کرنا ہے، تب ہم وہ کام کر سکیں گے جسے ہمیں کرنا ہے. نہیں کرنے والے کاموں میں ایک بہت بڑا جو کام ہر طرف برپا ہے، مسجد، مدرسے، محلے، ادارے، تنظیم، تحریکوں میں، وہ ہے فتوی بازی. وہ ہے ایک دوسرے کے خلاف یا تو کفر و شرک، نفاق اور اس کا الزام، یعنی فتویٰ جاری کرنا، یا یہی کہ یہ بڑا متکبر ہے، اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتا نہیں. یہ کیسے آپ نے سمجھ لیا؟ آپ کام کو دیکھیے، جو بات کہی جا رہی ہے اس کا علمی تجزیہ کر کے چپ کرا دیجیے. اگر میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کے مقابلے میں یہ کتاب، یہ اس مصنف کے مقابلے میں اس مصنف کی بات زیادہ وزنی ہے، زیادہ مدلل ہے، تو یہ خالص علمی طور پہ یہ بات طے ہو سکتی ہے. نہ ایک نام سنتے ہی میں بھڑک جاؤں اور یہ تو بس بالکل یعنی جو آپ کی زبان میں آئے اس کے خلاف کہیں، اور نہ صرف اس موقع پر بلکہ ہر جگہ اس کے خلاف ریشہ دوانی کرتے پھر، اس کے خلاف مسجدوں میں پابندیاں لگوائیں، مدارس میں اس کا داخلہ بند کریں، ان کی مجلسوں پہ نظر رکھوائیں، پتہ کریں کہاں کیا بولتا ہے، اس کے خلاف اخبار بازی کی مہم چلائیں. یہ سب اگر ملت کا کی احیاء کے لیے یا معاشرے کی تعمیر کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کوئی کام ہے، تو کبھی خدا کی نصرت مدد اگر آنی ہوتی تو یہ تو ہو رہا ہے کام 150 برس سے آ چکی ہوتی. اب بھی جو ہے جو تفرقہ اقوام کے آیا تھا مٹانے، اب تفرقہ اس قوم میں خود آ کے بقا ہے. جس قوم نے غیروں کے دل سے دل آ کے ملائے، جس قوم نے غیروں کے سے دل آ کے ملائے، اس قوم میں اب بھائی سے خود بھائی جدا ہے. جب یہ صورتحال 150 برس کے بعد آج بھی باقی ہے، اور پہلے بھی تھی، تو میں صرف اس لیے کوٹ کر رہا ہوں، اردو میں آپ کے ایک شاعر نے اسے منظم کر کے کہا ہے، تو اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں، ورنہ یہ کوئی خالق کی تشخیص نہیں ہے، یہ پہلے سے چیز موجود ہے. آپ کے حافظ شیرازی ہیں، 8ویں صدی ہجری کے شاعر ہیں. فارسی میں وہ کہتے ہیں کہ اینچ شوریست کے در دور قمر می بینم، ہم آفاق پرس فتنہ و شرمی بینم. دخترا را ہم جنگست و جدل با مادر، پسرا را ہم بدخواہ پدر می بینم. ہیچ رحم نہ برادر با برادر دارت، ہیچ شفقت نہ پدر را با پسر می بینم. نہ باپ کو بیٹے سے کوئی ہمدردی ہے، نہ بیٹی کو ماں سے کوئی مروت ہے. ساری کائنات مجھے شر و فتن سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ 8ویں صدی ہجری اسلامی تاریخ کا زرین دور ہے. سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے، اس طرح کی بہت سی بنیادی باتیں ہیں جو صرف آپ اس وقت سمجھ سکیں گے جب آپ خودی کو بلند کرنے کے بجائے خودی کو پست کرنا شروع کریں. خودآگاہی سے زیادہ آپ خدا آگاہی کی فکر کریں، اور ذرا پوشی کو حرام سمجھنے کے بجائے اپنی ذرا اپنے ہاتھ سے بنانے کی کوشش کریں. کہیں سے مستعار لیں دیں، وہ علم کی ذرا ہے، وہ معرفت کی ذرا ہے، وہ آپ کے اخلاق و کردار کی ذرا ہے. وہ ذرا پہنیے، پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں. اور کوئی خطرہ ہے تو کیا ہوا؟ وزلزلوا، انبیاء کو ہلا مارا گیا. انبیاء کے ساتھیوں کم میں وکای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. آپ یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ سب آرام سے ساری عمر کٹ جائے گی؟ یہ تو آپ کے مقدس ترین پیغمبر کے ساتھ خدا کے جو امت کے فیصلے کے مطابق افضل الانبیاء ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہوا. تو ہم یہ کیوں سمجھ لیں گے ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی کرتا ہے وہ میرا رتبہ بڑھاتا ہے.
مجھے مزید یہ موقع دیتا ہے کہ میں اپنی فعالیت کا، اپنے حسن تنظیم کا، اپنی دوراندیشی کا، اپنے حسن تدبیر کا ثبوت فراہم کروں۔ ان گزارشات کو میں سمجھتا ہوں جو اگرچہ بڑی تکلیف دہ بعض افراد کے لیے ہوں گی، لیکن میں 20 سال سے کم از کم اسے کہہ رہا ہوں ہر سطح پر۔ اگر آپ آج اسے سمجھ سکتے ہوں تو اگر ملت کہیں تو کم از کم اپنے گھر کا بھلا ضرور کریں گے۔ ملت کے خواہاں آپ ہیں یا نہیں ہیں، اس میں مجھے تردد ہو سکتا ہے یہ ماننے میں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ اپنے گھر کے خیر خواہ ضرور ہیں۔ تو اپنے گھر کی خیر خواہی کے لیے، اپنے ادارے کی خیر خواہی کے لیے آپ خود ہی کو پست کیجیے، خود آگاہی کے بجائے خدا آگاہی کا سفر شروع کیجیے، حقائق کو سمجھیے، اپنے ہاتھ کے کام کو ان اٹینڈڈ مت چھوڑیے، اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کیجیے۔ معیاری کارکردگی کا جو آپ کا دشمن کا تصور ہے، آپ اس سے 1 ملی میٹر روز آگے بڑھیے۔ پہلے جانیے کہ آپ کا دشمن معیاری کارکردگی، فائل مینٹین کرنے کو، آفس مینٹیننس کو کیا رنگ دیکھا، کیا سمجھتا ہے آفس مینٹیننس، اس کے یہاں کس چیز کا نام، جوتے چپل اس کے آفس میں کیسے رکھے جاتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں، مسجدوں کی ان کے عبادت گاہوں میں صفائی ستھرائی کا کیا انتظام۔ آپ اس سے 1 ملی میٹر، 1 سینٹی میٹر، جو بھی پیمانہ آپ متعین کریں، 1 سال میں آگے بڑھائیے۔ آپ شاد کام رہیں گے، مطمئن رہیں گے، قلب مطمئن، نفس مطمئنہ آپ کو میسر آئے گا۔ آپ ہر طرح کے نشیب و فراز میں قرآن کی اس آیت کی مصداق ہوں گے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ نہ آپ کو جو ہے خوشی سے آپ بے قابو ہوں گے، نہ غم سے آپ پست ہمت ہوں گے، غم اندوہ کی کیفیت میں پست ہمت ہوں گے۔ آپ کا حوصلہ ہر وقت بلند ہوگا، آپ کا نصب العین آپ کے سامنے ہوگا۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو فارغ پائیں گے تو مستعد ہو کے پھر کام میں لگ جائیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، آپ کا خدا رفع ذکر کرے گا، آپ کے ذریعے آپ کے خاندان کا اور ملت کا رفع ذکر ہوگا۔ تو آخر دعوانا الحمد للہ۔